محمد نبینا بنور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلکے ہو گئے، اور ان میں سے کوئی باقی تھا۔ جو کچھ لوگ بچے تھے وہ لوگ پھر آباد ہونے کی ان کی اولاد ہوتی گئی اور بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے نام سمود رکھ لیا، جو شیطان اور بھوت پریت کو بہت مانتے تھے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین پر فساد مت کرو، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن بہت سمجھانے کے بعد ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا کہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کہ بھلا تم یقین ہے کہ صالح کا اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریبوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کر بھیجے ہیں۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لائے ہو، ہم ایمان نہیں لاتے۔ ان امیروں لوگوں نے یہ تعجب ہو کر کہا، اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو ہم امیروں میں سے کسی کو کیوں نہیں بناتے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتا۔ آخر ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہو تو اس پہاڑ میں اونٹنی یعنی کہ کیمل کو پیدا کر دو، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور جہاں کہ آپ سچے ہیں، نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سوچ ہی دیکھ رہی تھی، جو سچی دیکھ رہی تھی، کہ بعد پھر ایمان نہیں لائے، جو دیکھ کر پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر یعنی کہ جو پاؤنڈ رہتا تھا، یعنی کہ جو بھی پانی بھر کر رکھتے تھے وہ زمانے میں، وہ پانی جا کر سارا پی لیتی، سب پانی ختم کر دیتی۔ اب تو ان کی قوم سے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے بری مقرر کر لو، اسے روز تمہارے جانور چشمے یعنی کہ جو پاؤنڈ یعنی کہ جو گول والا پانی جمع کر کے رکھتے تھے پہلے زمانے میں، وہ سارے پانی کچھ ایک دن جانور پیتے، کچھ ایک دن اونٹنی پی لیتی۔ تو دیکھو، اس کی برائی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یہی ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارا حق میں اچھا نہ ہوگا، یہ صالح علیہ السلام کہتے۔ کچھ روز تک وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ان قوم کو چند لوگوں سے یعنی کہ جو قوم تھی، ان چند لوگوں نے مل کر مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگوں اپنے گھروں میں 3 روز آرام مزے اور کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عذاب آئے گا اور تم سب کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہر بات سنتے ہیں نبی کی، تو یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا۔
جو ایمان لائے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی بڑی ہیبت یعنی کہ خطرناک خوفناک آواز پیدا کی جو کہ بہت ڈینجرس تھی. وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے یعنی کہ الٹے لیٹ گئے. ایسے ہی رہے اور ایسے ہی ان کے گھر میں موت ہو گئی. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ نہ ہی رہتے، مطلب سب کو ایسے پتہ چلتا کہ یہاں پر کوئی انسان ہی نہیں تھا. جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحاد ایمان نصیب کرے. آمین. یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام میں ہے ہر عورت پر دین حاصل کرنا فرض ہے، تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد